وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ سب نے پچھلا شمارہ پڑھ لیا ہوگا اور یوٹیوب پر سن اور دیکھ بھی لیا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ بچوں کے الفضل کے یوٹیوب چینل پر جائیں، جہاں آپ پچھلے شمارے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اسی طرح وہاں سب سیگمنٹس کی پلے لسٹ بھی ہیں، جہاں آپ اپنی پسند سے اپنا فیورٹ سیگمنٹ سن سکتے ہیں۔ جی بالکل، بچوں کے الفضل کی ویب سائٹ ہے www.alfaz.com/kids۔ آج کے شمارے کا موضوع ہے یوم مسیح موعود۔ آج اتوار 23 مارچ 2025 ہے اور یہ الفضل کی جلد 3 ہے اور شمارہ نمبر ہے 6 یعنی 6۔ چلے چلتے ہیں سمینہ باجی کے پاس اور ان سے سنتے ہیں پہلا صفحہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اندر آ سکتے ہیں باجی؟ جی بالکل، آئیے اور تشریف رکھیے۔ جزاک اللہ۔ باجی ہمیں بچوں کے الفضل سے پہلا صفحہ تو سنا دیں۔ جی ٹھیک ہے، بالکل، تو لائیے مجھے اخبار پکڑائیے۔ جی تو آج کے شمارے میں ہے بچوں کے لیے دادی جان کا آنگن میں دادی جان سنا رہی ہیں فطرانہ اور عید فنڈ کے متعلق، اور ذہنی آزمائش میں ہے دلچسپ سوالات، کسوٹی اور راستہ تلاش کریں۔ اس کے علاوہ گلدستہ معلومات میں ہے دلچسپ حکایت اور کیوں کا ایک دلچسپ جواب۔ اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بھی بہت کچھ۔ بچوں کے الفضل میں سب سے پہلے آتا ہے اللہ میاں کا خط، جو کہ قرآن مجید ہے۔ اسے اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ میاں کا خط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآخرین منہم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، واللہ ذو الفضل العظیم۔ سورہ الجمعہ آیت نمبر 4 سے 5، اور اس آیت کا ترجمہ ہے اور ان کے سوا ایک دوسری قوم میں بھی وہ اسے بھیجے گا جو ابھی تک ان سے ملی نہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ پیارے بچوں، آج کے شمارے کا موضوع ہے یوم مسیح موعود علیہ السلام۔ تو اس آیت میں جو بھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، آئندہ زمانے میں ایک مسیح موعود اور مہدی موعود کے آنے کا ذکر ہے، اور ان کی جماعت کا بھی ذکر ہے، اور جو کہ جماعت احمدیہ ہے، جس سے الحمدللہ ہمارا تعلق ہے۔ اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں بالکل، یعنی کہ اس شمارے کی حدیث۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج کی حدیث جو ہے وہ کس بارے میں ہے۔ آج کی حدیث بھی پیارے بچوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ یعنی تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری سے لی گئی ہے، احادیث الانبیاء باب نزول عیسیٰ، اور حدیث نمبر ہے 3449۔
جی عائشہ، تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آج کی حدیث کس بارے میں تھی؟ جی، اس حدیث میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی پیش گوئی ہے۔ ہاں جی، بالکل ٹھیک سمجھا آپ نے، اور دیکھیں کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسیح اور شخص ہوگا اور مہدی اور ہوگا، ایک تبلیغ کرے گا اور ایک تربیت کرے گا۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہی امام ہوں گے اور دو الگ الگ لوگ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ لگی؟ جی، جزاکم اللہ۔ اس کے بعد ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی ہیں۔ جی بالکل، تو چلیں ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور کلام امام کا عنوان ہے یہی وہ زمانہ ہے جو مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سورہ جمعہ کی آیت 4 سے 5 کا محاصل یہ ہے کہ خدا، محاصل کہتے ہیں اس کا لب لباب، اس کا خلاصہ، ٹھیک ہے، محاصل یہ ہے کہ خدا وہ خدا ہے جس نے ایسے وقت میں رسول بھیجا کہ لوگ علم اور حکمت سے بے بہرا ہو چکے تھے۔ بے بہرا کا مطلب آتا ہے، بے بہرا کا آپ کو مطلب؟ بے بہرا کا مطلب ہوتا ہے کہ نا آشنا تھے، ان کو وہ بالکل بے خبر تھے علم اور حکمت کی باتوں سے، اور علوم حکمیہ اور دینیہ جن سے تکمیل نفس ہو اور نفوس انسانیہ علمی اور عملی کمال کو پہنچیں، بالکل گم ہو گئی تھی۔ یعنی کہ حق کو وہ شناس نہیں کر سکتے تھے، پہچان نہیں سکتے تھے، ان کی سمجھ بوجھ حق کو پہچاننے کی ختم ہو چکی تھی، اور لوگ گمراہی میں مبتلا تھے، یعنی خدا اور اس کی صراط مستقیم سے بہت دور جا پڑے تھے۔ تب ایسے وقت میں خدا تعالیٰ نے اپنا رسول امی بھیجا۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ جو ان پڑھ ہوتا ہے، جو پڑھ نہیں سکتا، اس کو امی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آزا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی تعلیم تو کچھ نہیں تھی نا، اس لیے آپ کو امی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نفسوں کو پاک کیا اور علم الکتاب اور حکمت سے ان کو مملوک کیا، یعنی نشانوں اور معجزات سے مرتبہ یقین کامل تک پہنچایا، اور خدا شناسی کے نور سے ان کے دلوں کو روشن کیا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک گروہ اور ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، اور وہ بھی اول تاریکی اور گمراہی میں ہوں گے اور علم اور حکمت اور یقین سے دور ہوں گے۔ تب خدا ان کو بھی صحابہ کے رنگ میں لائے گا، یعنی جو کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دیکھا وہ ان کو بھی دکھایا جائے گا، یہاں تک کہ ان کا صدق اور یقین بھی صحابہ کے صدق اور یقین کی مانند ہو جائے گا، یعنی کہ وہ اتنے ہی پر یقین اور سچے ہوں گے جتنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کے وقت حضرت سلمان فارسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، لو کان الایمان معلقا بالثریہ لنا لہ رجل من فارس، یعنی ایمان ثریہ پر بھی، یعنی آسمان پر بھی اٹھ گیا ہوگا، یعنی مراد ہے کہ بہت دور چلا گیا ہوگا دلوں سے۔ اب جو ہے جس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں ان کا نزول ہوا ہے، تو اس وقت جو تھا دلوں سے ایمان اٹھ چکا تھا، تو اس لیے فرمایا کہ تب بھی ایک آدمی فارسی الاصل اس کو واپس لائے گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک شخص آخری زمانے میں فارسی الاصل پیدا ہوگا، اس زمانے میں جس کی نسبت لکھا گیا ہے کہ قرآن آسمان پر اٹھایا جائے گا۔ یہی وہ زمانہ ہے جو مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور یہ فارسی الاصل وہی ہے جس کا نام مسیح موعود علیہ السلام ہے، کیونکہ صلیبی حملہ جس کے توڑنے کے لیے مسیح موعود کو آنا چاہیے وہ حملہ ایمان پر ہی ہے۔ اور یہ اقتباس جو ہے ایام صلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 304 سے لیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، یہ جو ابھی میں نے اقتباس آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اس میں کافی مشکل چیزیں بھی تھیں، لیکن جو آسان بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس زمانے میں ضرورت پیش آئے گی جس میں ایمان جو ہے وہ بہت دور جا چکا ہوگا، اور لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکے ہوں گے۔ اور جو آیت میں نے بھی تلاوت کی ہے وہ اس میں بھی یہ ساری تفسیر اسی بات کی بیان ہوئی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کی تعیین کی گئی ہے، اور اس زمانے میں اسلام کی اصل تعلیمات سے لوگ بہت دور ہو جائیں گے۔
تو اب سمجھ لگی آپ کو یہ سارے اقتباس کی جو میں نے پڑھ کے سنایا آپ کو؟ جی گڈ، جزاک اللہ. جزاکم اللہ. اس کے بعد ہے پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی پیاری باتیں. اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز. جی بالکل. پیارے بچوں، پڑھتے ہیں پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں، اور جس کا عنوان ہے، جو اقتباس ہے ہمارے پاس، 23 مارچ کا دن جماعت احمدیہ میں یوم مسیح موعود کے نام سے جانا جاتا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ 23 مارچ کا دن، 23 کس کو کہتے ہیں؟ 13 نہیں 23 23 مارچ 23 مارچ، ٹھیک ہے، 23 مارچ کا دن جماعت احمدیہ میں یوم مسیح موعود کے نام سے جانا جاتا ہے. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق بھیجے ہوئے زمانے کے امام مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی. 23 مارچ 1889 کو، اب 1889 کسے کہتے ہیں؟ نہیں 1889، ٹھیک ہے، 1889 کو لدھیانہ میں آپ نے مخلصین سے پہلی بیعت لی، اور یوں مخلصین کی ایک جماعت کا قیام عمل میں آیا. قرآن کریم کی سورہ جمعہ کی جو آیت حضور فرماتے ہیں کہ میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صادق کے آنے اور اس کے ذریعے سے ایک جماعت کے قیام کی خبر دی گئی ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم میں مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کے بارے میں اور بھی آیات ہیں. اس کے علاوہ حدیثوں میں بھی آنے والے مسیح موعود اور مہدی موعود کے آنے کی پیشگوئیاں ہیں. اور یہ اقتباس جو تھا یہ خطبہ جمعہ 24 مارچ 2023 سے لیا گیا ہے. پھر مزید ایک اقتباس لیا گیا ہے حضور کے خطبے سے ہی. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دن کے حوالے سے، یعنی کہ جو 23 مارچ ہے، اس دن کے حوالے سے جماعت میں جلسے بھی منعقد کیے جاتے ہیں، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ اور زمانے کے لحاظ سے آپ علیہ السلام کے آنے کی ضرورت، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کے بارے میں پیشگوئیاں، آپ کی سیرت کے مختلف پہلو وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں. زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے اپنی بعثت کی اہمیت کا ایک موقع پر آپ نے یوں ذکر فرمایا کہ اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہے، اور اپنے دین یعنی کہ دین اسلام اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید میں غیرت دکھا کر ایک انسان کو جو تم میں بول رہا ہے بھیجا ہے، تاکہ وہ اس روشنی کی طرف لوگوں کو بلائے. اگر زمانے میں ایسا فتنہ و فساد نہ ہوتا اور دین کے محو کرنے کے لیے، محو کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے دل سے دین جو ہے وہ سلپ ہو جائے، وہ دور ہو جائے، ختم ہو جائے، مٹ جائے، ٹھیک ہے. تو دین کے محو کرنے کے لیے جس قسم کی کوششیں ہو رہی ہیں نہ ہوتی تو چنداں حرج نہ تھا، پھر ضرورت کوئی نہیں تھی کسی کے بھیجنے کی. لیکن اب تم دیکھتے ہو کہ ہر طرف یمین و یسار اسلام ہی کو معدوم کرنے کی فکر میں جملہ اقوام لگی ہوئی ہیں. یعنی ہر طرف سے دائیں بائیں، ہر طرف سے جتنی جو قومیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اسلام کمزور پڑ جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. معدوم کہتے ہیں ختم کرنے کو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اسلام جو مذہب ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے نا. تو اگر مسلم جو ہیں سب اکٹھے ہو جائیں تو ایک بڑی طاقت بن سکتے ہیں. تو اس لیے جو یورپین اقوام ہیں اور دوسرے لوگ ہیں مختلف مذاہب کے، وہ اسلام کو ختم کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. ہر طرف دائیں بائیں جہاں دیکھو یہی ہے کہ اسلام کو کس طرح ختم کیا جائے. اس وقت بھی یہ حال تھا، یہی کوشش ہو رہی تھی جب آپ علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا، اور اب بھی یہی حال ہے. لیکن مسلمان کہلانے والوں کی اکثریت کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. اور یہ جو اقتباس تھا یہ خطبہ جمعہ 25 مارچ 2022 سے لیا گیا ہے. جی تو پیارے بچوں، اگر آپ نے غور سے سنا ہے یہ والا اقتباس تو کیا میں آپ سے کچھ سوال کر سکتی ہوں؟ جی ٹھیک. تو پہلا سوال میں فارس سے کر رہی ہوں کہ 23 مارچ کیا ہے، یا 23 مارچ جو ہے وہ کیا ہے؟ 23 مارچ کو یوم مسیح موعود بنایا جاتا ہے. ہاں جی، منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل.
ہاں جی، ہم یہ 23 مارچ کو یوم مسیح موعود جو ہے وہ دن مناتے ہیں. یہ آپ کی پیدائش کا دن نہیں ہے، ہم نے بھی ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا ہے نا ڈیٹیل سے ہم نے کہ 23 مارچ کا دن جو ہے وہ کیا ہے. جی اب اگلا سوال میں کرتی ہوں عائشہ سے کہ پہلی بیعت عائشہ کہاں ہوئی تھی؟ 1889 کو پہلی بیعت لدھیانہ پہ ہوئی تھی. ویری گڈ، شاباش، بالکل ٹھیک ہے. پہلی بیعت جو ہے وہ 1889 کو لدھیانہ میں ہوئی تھی. اچھا جی، اب باری ہے نبیلہ کی. جی نبیلہ، آپ بتائیے کہ ہم اس دن جلسہ کیوں مناتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ آخری زمانے میں مسیح موعود تشریف لائیں گے. 23 مارچ 1889 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلی بیعت لی تھی. اسی لیے ہم اس دن جلسے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کی غرض اور مقصد کو جلسوں میں بیان کرتے ہیں. ہاں جی بالکل، شاباش، بالکل ٹھیک آپ نے بتایا. جزاک اللہ. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے بچوں کی نظم. جی تو ٹھیک ہے، چلیں بچوں پڑھتے ہیں نظم. اور یہ نظم حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھی ہوئی ہے جس میں آپ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں. نظم ہے: اسمعوا صوت السما جاء المسیح جاء المسیح، ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خوار. یعنی اللہ تعالیٰ کو حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں آپ کی گود میں اس طرح پلا بڑھا ہوں جیسے ایک چھوٹا دودھ پینے والا جو بچہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار. اس قدر مجھ پر ہوئیں تیری عنایات و کرم، جن کا مشکل ہے کہ تا روز قیامت ہو شمار. اسمعوا صوت السما جاء المسیح جاء المسیح، نیز بشنو از زمیں آمد امام کامگار. یہ جو آخری ہے نا فقرہ، یہ فارسی میں تھا اور یہ براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جو ہے جلد 21 صفحہ 127-132 کے اندر یہ ہے بیان ہوئی ہوئی. اور اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی گود میں رہ کے جیسے پلا بڑا ہوں اور میں اپنے آپ کو تو بہت حقیر اور کمزور نالائق سمجھتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے قبول کیا اور مجھ پہ بے حد اپنے فضل اپنے کرم کیے اور مجھے اس نے جو ہے اپنے مسیح موعود ہونے کے لیے چنا اور مجھے یہ درجہ جو ہے عطا کیا. ٹھیک ہے، اب سمجھ آئیے آپ کو نظم عائشہ جو ہے اور اچھی لگی؟ جی گڈ. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ احسن الجزا. بچوں تو یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں بہت اچھے انداز سے سمجھایا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر، جس پر پہلے آتا ہے یاد کرنے کی باتیں. اب ہم چلتے ہیں کینیڈا، جہاں لبینہ آپی اور ان کی امی جان سے صفحہ نمبر 2 سنتے ہیں. ٹھیک ہے تو پھر چلتے ہیں ان کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں. جی ہاں، اس کے اندر سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے. جی، کامیابی کی راہیں کتاب سے 7 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے، جسے ستارہ اطفال کہتے ہیں. چلیں تو پھر ہم سیگمنٹ پڑھتے ہیں. نصاب، نماز کے آداب یاد کریں. دیکھیں ادب آداب سیگمنٹ، یہ اب ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. مسجد میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی دعا پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ کے خلفائے راشدین کے نام یاد کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ علیہ السلام کا نام اور خلفائے احمدیت کے نام یاد کریں. بانی سلسلہ
حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ پہلے خلیفۃ المسیح حضرت حکیم مولانا نور الدین رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفۃ المسیح حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفۃ المسیح حضرت حافظ مرزا ناصر احمد رحم اللہ، چوتھے خلیفۃ المسیح حضرت مرزا طاہر احمد رحم اللہ، پانچویں خلیفۃ المسیح حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنص العزیز۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا نصاب۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی بالکل، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ جنہیں یہ دعائیں نہیں یاد تو وہ بچوں کے الفضل کے ساتھ یہ دعائیں یاد کر لیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلے دیکھتے ہیں کہ آج کون سی دعا ہے۔ ہماری آج کی دعا خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ فرمودہ 5 اپریل 2024 میں مذکور ادعیۃ المسیح الموعود میں سے ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو آپ علیہ السلام نے پیغام صلح کے شروع میں تحریر فرمائی ہے، جس کی طرف ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے۔ فرمایا کہ اے میرے قادر خدا، اے میرے پیارے رہنما، تو ہمیں وہ راہ دکھا جس سے تجھے پاتے ہیں اہل صدق و صفا، اور ہمیں ان راہوں سے بچا جن کا مدعا صرف شہوات ہے، یا کینہ یا بغض یا دنیا کی حرص و ہوا۔ اب اس دعا میں لبینہ ایک بات ہے کہ ہر انسان کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، دنیا میں چوائس ہوتی ہے نا اس کے پاس کہ وہ اچھے راستے پہ چلے یا برے راستے پہ چلے۔ اگر وہ اچھے راستے پہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ وہ اس کو المیہ ملے گا۔ ہاں جی، اور اگر برے راستے پہ چلے گا تو وہ المیہ سے دور ہو جائے گا۔ جی، تو حضور اس دعا میں ہمیں یہی دعا سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلائے جس پہ نیک لوگ چلے تھے، جس پہ چل کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پایا، اور ہمیں ان راستوں سے بچائے جو ہمیں برائی کی طرف لے کے جائے اور اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، جو کہ بغض، کینہ یا دنیا کی لالچ کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ان راستوں پہ نہ چلائے، ان سے دور رکھے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ اماں۔ یہ تو تھی ہماری آج کی دعا۔ اس کے بعد آتی ایک چھوٹی سی حدیث ہے نا اماں؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں، اور یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، چلیں پڑھتے ہیں۔ احادیث یاد کریں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عید کے دن ملا۔ میں نے کہا تقبل اللہ منا و منکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تقبل اللہ منا و منکا، اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری نیکیاں اور دعائیں قبول فرمائے۔ یعنی عید کے دن مبارکباد دیتے ہوئے یہ کلمات کہے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی حدیث۔ اس کے بعد آتا ہے قصیدہ یاد کریں۔ آج ہم نے چھٹا شعر یاد کرنا ہے۔ جی بالکل، امید ہے کہ بچے قصیدہ یاد کر رہے ہوں گے، اور جن کو یاد ہے وہ ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ چلیں اب ہم پڑھتے ہیں۔ وَأَرَى الْقُلُوبَ لَدَى الْحَنَاجِرِ قُرْبَةً وَأَرَى الْغُرُوبَ تُسِيلُهَا الْعَيْنَانِ۔ ترجمہ، اور میں دیکھتا ہوں کہ دل بے قراری سے گلے تک آ گئے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے ارا میں دیکھتا ہوں، القلوب دل، قلب کی جمع، لدا پاس قریب، حناجر حلق گلے، حنجرہ کی جمع، قربہ بے قراری کرب و علم، غروب آنسو آنکھ کا پانی، تسیلو آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، العینانی دونوں آنکھیں۔ جزاک اللہ اماں۔ اس کے بعد آتا ہے ادب آداب۔ جی، اس کے بعد آتا ہے ادب آداب، اور آج ہمارے پاس ادب آداب میں نماز کے آداب درج ہیں۔ چلیں اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ نماز کے آداب۔ وضو کر کے نماز کی ادائیگی کے لیے پروقار، سکون اور ادب سے چل کر جائیں۔ دوڑ کر نماز میں شامل نہ ہوں۔
نماز کے لیے جاتے ہوئے غور کر لیں کہ کن کن نیکیوں کا تحفہ خدا کے حضور لے کر جا رہے ہیں اور کس کس گناہ کی توبہ کرنی ہے۔ نماز با جماعت میں صفیں بالکل سیدھی ہوں، صفوں میں کھڑے افراد کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں اور درمیان میں خالی جگہ نہ ہو۔ لوگ جب صفیں بنائیں اور انہیں اپنی صف سے اگلی صف میں خالی جگہ نظر آئے تو اسے پہلے پر کریں۔ نماز کا تمام عمل اطمینان اور وقار کے ساتھ ادا کریں، جلدی جلدی ادا نہ کریں۔ تو یہ تو تھے نماز کے آداب۔ چلیں لبینہ، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ میں آئی ہے؟ نماز کے لیے دوڑ کے نہیں جانا، گریسفلی واک کر کے جانا۔ جی، اور نماز سے پہلے یہ سوچ لے کہ ہم کون سی نیکیاں علمیہ کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور کہ ہم نے کون سی گناہوں کی معافی مانگنی، جی بالکل، شاباش۔ اور کہ صفیں سیدھی رکھیں، اور اگر کوئی خالی جگہ نظر آئے تو اس کو پہلے پوری کر لیں۔ جی، اور کندھے سے کندھا ملا کے بھی کھڑے ہوں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، شاباش لبینہ، اور ان باتوں پہ ہم نے عمل بھی کرنا، اور پیارے بچوں نے بھی۔ اچھا جی، تو یہ تھی آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں۔ جزاکم اللہ، آپ نے اتنا کچھ سکھایا ہمیں، اس کے بعد ہے گلدستہ معلومات جو کینیڈا سے سنا رہی ہیں یمنا آپی اور ان کی امی جان۔ چلے چلتے ہیں ان کے پاس اور سنتے ہیں۔ اب تو گلدستہ معلومات ہے۔ جی، دیکھتے ہیں کہ اس گلدستے میں کون کون سے خوشنما علمی پھول ہیں۔ تو پہلی ایک حقائق ہے، حقائق مسیح الزماں۔ حقائق کہانی کو کہتے ہیں نا؟ جی، لیکن قصے کہانیاں جن میں کوئی اہم بات یا سبق بھی ہو۔ تو آج کی جو حقائق ہے وہ ہے طوطے کی کہانی۔ صوفی کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص جو خدا تعالیٰ سے ملنا چاہے ضروری ہے کہ وہ باب الموت سے گزرے۔ مثنوی میں اس مقام کے بیان کرنے میں ایک قصہ نقل کیا ہے۔ ایک شخص کے پاس ایک طوطا تھا۔ جب وہ شخص سفر کو چلا تو اس نے طوطے سے پوچھا کہ تو بھی کچھ کہہ۔ طوطے نے کہا اگر تو فلاں مقام سے گزرے تو ایک بڑا درخت ملے گا، اس پر بہت سے طوطے ہوں گے، ان کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ تم بڑی خوش نصیب ہو کہ کھلی ہوا میں آزادانہ زندگی بسر کرتے ہو، یعنی آپ لوگ کھلی ہوا میں پھرتے ہو اور قید نہیں ہو اور زندگی بالکل آزاد گزار رہے ہو، اور ایک میں بے نصیب ہوں کہ قید میں ہوں۔ یہ اس نے پیغام دیا تھا باقی طوطوں کو، ٹھیک ہے۔ وہ شخص جب اس درخت کے پاس پہنچا تو اس نے طوطوں کو وہ پیغام پہنچایا۔ ان میں سے ایک طوطا درخت سے گرا اور پھڑک پھڑک کر جان دے دی، یعنی جب اس نے طوطوں نے یہ پیغام سنا نا تو ان میں سے ایک طوطا تھا جو نیچے گر گیا ایک دم سے، اور وہ تڑپنے لگا اور ساتھ ہی ایسے ہو گیا جیسے وہ بے جان ہو گیا، اس کی جان نکل گئی۔ اس کو یہ واقعہ دیکھ کر کمال افسوس ہوا کہ اس کے ذریعے سے ایک جان ہلاک ہو گئی، مگر سوائے صبر کے کیا چارہ تھا۔ جب سفر سے وہ واپس آیا تو اس نے اپنے طوطے کو سارا واقعہ سنایا اور اظہار غم کیا، یعنی دکھ کا اظہار کیا کہ ایسا ہوا ہے نا۔ یہ سنتے ہی وہ طوطا بھی جو پنجرے میں تھا پھڑکا اور پھڑک پھڑک کے جان دے دی۔ یہ واقعہ دیکھ کر اس شخص کو اور بھی افسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ سے 2 خون ہوئے۔ آخر اس نے طوطے کو پنجرے سے نکال کر باہر پھینک دیا، تو وہ طوطا جو پنجرے سے مردہ سمجھ کر پھینک گیا تھا اڑ کر دیوار پر جا بیٹھا اور کہنے لگا کہ دراصل نہ تو وہ طوطا مرا تھا اور نہ میں نے تو اس سے راہ پوچھی تھی کہ اس نے قید سے آزادی کیسے حاصل ہو، سو اس نے مجھے بتایا کہ آزادی تو مر کر حاصل ہوتی ہے، بس میں نے بھی موت اختیار کی تو آزاد ہو گیا۔ یہ سچی بات ہے کہ نفس امارہ کی تاروں میں جو جکڑا ہوا ہے اسے رہائی بغیر موت کے ممکن ہی نہیں۔ یہ کہانی ملفوظات میں سے جلد پنجم صفحہ 239-240 ایڈیشن 2022 میں سے لیا گیا ہے۔ تو جملہ آپ کو اس میں کیا سمجھ آئی ہے؟ کہ اگر ہم اپنی خواہشات کو مار دیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جاتا ہے اور ہمارا مقام بڑھ جاتا ہے۔ جی، جزاک اللہ، شاباش جملہ۔ صفحات کی بجائے رکوع کے حساب سے پڑھا کرو۔ ایک بچی نے سوال کیا کہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے کس عمر میں قرآن کریم ختم کیا تھا؟ اس سوال کے جواب میں حضور انور نے فرمایا کہ مجھے عمر تو یاد نہیں ہے، بچپن میں کر لیا تھا۔ حضور انور نے فرمایا بچیاں 6-7 سال کی عمر میں قرآن کریم ناظرہ مکمل کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے۔
ایک بچی نے سوال کیا حضور انور روزانہ کتنا قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ اس پر حضور انور نے فرمایا بہت زیادہ، اور دوسرے کام کرنے ہوں تو نصف پارہ کی تلاوت کرتا ہوں اور پونا پارہ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ پونا پتہ ہے نا، جس میں 3 ربع ہوتے ہیں، ہے نا، ثلث تک، ٹھیک ہے، آپ کا یعنی کہ پارہ ختم ہونے میں صرف 1/4 حصہ رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، 3/4 حضور پڑھ لیتے ہیں، اور کبھی زیادہ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ بہرحال کاموں میں مصروف ہو جاؤں تو نصف پارہ تو روزانہ پڑھتا ہوں۔ بچی نے بتایا کہ وہ روزانہ قرآن کریم کے 4 صفحے پڑھتی ہے۔ اس پر حضور انور نے فرمایا صفحات کے حساب سے نہیں بلکہ رکوع کے حساب سے تلاوت کیا کرو۔ حضور انور نے فرمایا والدین اپنے بچوں بچیوں کو بتائیں کہ رکوع کیا ہوتا ہے، صفحات کی بجائے رکوع کے حساب سے پڑھا کرو۔ میں 10 پیجز پڑھتا ہوں لیکن میں رکوع کے حساب سے کروں گا۔ جی انشاءاللہ اب آپ بھی رکوع کے حساب سے پڑھا کرنا، ٹھیک ہے۔ اب کچھ سوالات ہیں وہ دیکھتے ہیں رمضان کے حوالے سے۔ رمضان کے سوال؟ جی چلیں دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کیا آپ رمضان المبارک کے دوران روزانہ 1 پارہ تلاوت کر رہے ہیں؟ جو ہمارے دیکھنے اور سننے والے بچے ہیں نا وہ بھی اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ان سوالوں میں جی یمنا آپ پڑھ رہی ہیں 1 پارہ کمپلیٹ؟ اچھا دوسرا سوال ہے کیا آپ روزانہ تراویح پڑھنے کے لیے مسجد یا نماز سینٹر جاتے ہیں، یعنی آپ تراویحیں پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ کیا آپ روزانہ تہجد اور سحری کے لیے بیدار ہوتے ہیں؟ جی۔ سال آپ کے والدین نے کتنے روزے رکھنے کی اجازت دی؟ اس رمضان میں قرآن کریم کا 1 یا 2 دور مکمل کر لیں گے۔ تو چلیں بچوں، جو ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان تمام سوالات کو سنیں، غور کریں اور پھر آپ سے اپنا جائزہ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں اتنی زیادہ معلومات فراہم کی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 3 پر، جہاں پر دادی جان ہمیں کہانی سنا رہی ہیں۔ چلیں چلتے ہیں گانا اور عیشا اکان اور ان کے امی جان سے کہانی سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم ماما، وعلیکم السلام۔ مجھے بچوں کے الفضل میں سے کہانی سنا دیں گی؟ ہاں جی ضرور، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ دادی جان کا آنگن میں اس بار کون سی کہانی ہے۔ فطرانہ اور عید فنڈ۔ رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور عید کی تیاریاں جاری ہیں۔ دادی جان نے بچوں کو بلایا اور کہا بچوں رمضان برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، پہلے تو مجھے بتائیں آپ کی تلاوت کہاں تک پہنچی ہے؟ تو گڑیا جلدی سے بتاتی ہے دادی جان میں تو روز کا 1 پارہ ختم کرتی ہوں۔ احمد بھی بتاتا ہے دادی جان میں بھی 1 پارہ ختم کرتا ہوں لیکن میں نے ایک دن 2 پارے بھی پڑھے تھے تاکہ اگر رمضان 29 کا ہوا تو میں رمضان میں قرآن ختم کر سکوں۔ پھر محمود بھی بتاتا ہے کہ دادی جان میں روزانہ 2 رکوع پڑھتا تھا لیکن رمضان میں نصف پارہ تلاوت کرتا ہوں۔ عشا آپ کتنی تلاوت کرتی ہو؟ میں نصف یا پھر 1 پورا پارہ پڑھتی ہوں۔ ٹھیک ہے شاباش۔ اچھا احمد پھر کہتا ہے دادی جان ناظم صاحب اطفال نے کہا ہے کہ ان بچوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے ہم بھی کچھ جمع کروائیں۔ تو دادی جان کہتی ہیں ضرور، آپ اپنے ابو جان سے اس بارے میں بات کریں۔ پھر محمود سوال کرتا ہے دادی جان روزانہ تراویح اور نمازوں کے بعد فدیہ، فطرانہ اور عید فنڈ کا اعلان ہوتا ہے، ان میں فرق تو بتائیں۔ تو دادی جان بہت خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں ماشاءاللہ آج تو محمود میاں نے اچھا سوال کیا ہے، آپ میں کوئی اس کا جواب دینا چاہے گا؟ تو گڑیا بتاتی ہے فدیہ تو وہ رقم ہوتی ہے جو روزے نہ رکھ سکتے ہوں وہ ادا کریں۔ تو دادی جان پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتی ہیں کہ جی اسے تھوڑا بہتر کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے مطابق جن افراد پر روزہ فرض ہوتا ہے اگر وہ بیمار ہوں اور مسافر ہوں تو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے رمضان کی برکت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متبادل طور پر فرمایا کہ دوران رمضان تو وہ اس کا فدیہ ادا کریں، یعنی کسی فرد کو کھانا کھلائیں یا اس کے برابر رقم دے دیں، اور اس رمضان کے بعد اگلے رمضان سے پہلے پہلے اپنی 30 یا 29 روزوں کی گنتی بھی پوری کر لیں، یعنی وہ والے روزے جو ہیں وہ بعد میں پورے کر لیں۔ تو احمد دادی جان سے پوچھتا ہے دادی جان جو مستقل بیمار ہوں تو وہ فدیہ بھی دیں گے اور بعد میں روزہ بھی رکھیں گے؟ تو دادی جان بتاتی ہیں قرآن کریم کے مطابق فدیہ کے بعد روزہ رکھنا
استطاعت پر منحصر ہے، یعنی جو روزے کی طاقت رکھتے ہوں وہ گنتی پوری کر لیں۔ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری بیماری میں فدیہ ادا فرمایا تھا، لیکن پھر دوبارہ روزے نہیں رکھے تھے۔ پھر گڑیا پوچھتی ہے، جزاکم اللہ دادی جان، اب یہ بتائیں کہ فطرانہ کا مصرف کیا ہے اور مصرف کیا ہوتا ہے؟ محمود فوراً بولا۔ تو دادی جان نے بتایا، فطرانے کا لفظ فطر سے نکلا ہے، اسی سے افطار کا لفظ ہے۔ ان سب الفاظ کا مطلب روزہ کھولنا ہے، اور مصرف کہتے ہیں جہاں خرچ کیا جائے، یعنی اس کو فطرانہ کو ہم خرچ کہاں پہ کرتے ہیں۔ فطرانہ کو عربی میں صدقۃ الفطر، زکوٰۃ رمضان اور زکوٰۃ الصوم کہتے ہیں۔ صدقۃ الفطر رمضان کے داخل ہونے سے ہی واجب ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ادائیگی عید کی نماز سے قبل یکم شوال تک ضروری ہے۔ بہتر یہی سمجھا جاتا ہے کہ غرباء کو عید کی تیاری کے لیے پہلے فطرانہ دے دیا جائے تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہو سکیں۔ ہماری جماعت میں حالات کے مطابق گندم کی جو قیمت ہو اس لحاظ سے 1 سا یعنی قریباً 2 سیر گندم کی قیمت کا اندازہ کر کے رقم معین کر دی جاتی ہے اور اس کی ادائیگی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقۃ الفطر 1 سا کھجور یا جو ہر آزاد غلام، ہر مرد و عورت اور ہر چھوٹے بڑے مسلمان پر فرض فرمایا تھا، اور حکم دیا تھا کہ لوگوں کے عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے یہ ادا کیا جائے۔ تو محمود سوال کرتا ہے، اور عید فنڈ کیا ہوتا ہے؟ پھر دادی جان بتاتی ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عید فنڈ جاری فرمایا تھا، جس سے عید کے موقع پر غریبوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہوتا ہے۔ اس کی کوئی حد نہیں، لیکن حسب توفیق کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی تھی۔ وہ کہے گا، تو رب العالمین ہے، میں تیری عیادت کس طرح کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں ہوا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تجھے یہ سمجھ نہ آئی اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا مگر تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو کھانا کھلانے والا ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا؟ کیا تجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو گویا تو نے مجھے یہ کھانا کھلایا ہوتا؟ پھر فرمایا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا تھا۔ کیا تجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو گویا تو نے یہ پانی مجھے ہی پلایا ہوتا؟ تو یہ ثواب ہے کسی کی مدد کرنے کا، گویا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ اگر ہم کسی ضرورت مند کو دیکھتے ہیں تو فوراً اس کی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ پھر محمود دادی جان سے کہتا ہے، دادی جان، عید والے دن کھانا کیوں ضروری ہے؟ امی جان نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ عید والے دن کچھ کھا کر جاؤ۔ تو دادی جان بتاتی ہیں، یہ تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سنت نبوی کیا ہوتا ہے؟ سنت کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو اس کو سنت کہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے جب تک کہ چند کھجوریں نہ کھا لیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاق تعداد میں کھجوریں کھاتے تھے۔ عشاء، آپ کو پتہ ہے کہ طاق کسے کہتے ہیں؟ نہیں۔ اچھا، تو آپ کو ایون اور آڈ نمبرز کا تو پتہ ہے نا؟ جی، ایون ہوتا ہے جو 2 پہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ جی، لائک 2، 4 اور 6،
اور آڈ؟ اور آڈ ہوتے ہیں جو 2 پہ ڈیوائڈ نہیں ہوتے، لائک 1 3 5 7۔ جی بالکل، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آڈ نمبرز کی کھجوریں کھاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن عید کے لیے کچھ کھائے بغیر نہ جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن جب تک کہ نماز عید نہ پڑھ لیتے کچھ نہ کھاتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے نماز عید سے پیشتر احباب کے لیے میٹھے چاول تیار کروائے اور سب احباب نے مل کر تناول کیے۔ تو گڑیا پوچھتی ہے، اس بار ہم بھی میٹھے چاول بنا کر تقسیم کریں؟ تو دادی جان خوش ہو کر کہتی ہیں، اچھی سوچ ہے، مسجد میں عید کے بعد ریفریشمنٹ کا انتظام تو ہوتا ہے، میں آپ کے ابو جان کو کہتی ہوں کہ صدر صاحب سے بات کر لیں، اس بار میٹھے چاول ہم بنا کر لے جائیں گے۔ تو بچوں یہ تھی آج کی کہانی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ لگی؟ مجھے سمجھ لگی کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے اور روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ ادا کرے یا کسی غریب کو کھانا کھلا دے، اور جب ٹھیک ہو جائے تو روزے پورے کر لے۔ جی بالکل، جزاکم اللہ یہ کہانی سنانے کے لیے۔ جزاکم اللہ۔ آج کی کہانی بہت مزیدار تھی۔ جی بالکل۔ اس کے بعد میرا فیورٹ سیگمنٹ ہے، کا نام ہے کیوں۔ تو یہ آج ہمیں کون سنائیں گے؟ آج ہمیں خلیق احمد شاہجی بھائی ایک اہم سوال کا جواب بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر چلتے ہیں ان کے پاس۔ پیارے بچوں، ایک دلچسپ سوال کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا سوال ہے کہ کیو آر کوڈ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کیو آر کوڈ کن الفاظ کا مخفف ہے؟ کیو آر کوڈ سے مراد کوئک رسپانس ہے۔ موجودہ دور میں کیو آر کوڈ کا استعمال کافی عام ہو چکا ہے اور مختلف سروس میں اسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کوڈ کا استعمال آپ کا وقت، محنت اور پیسہ بھی بچاتا ہے۔ کیو آر کوڈ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ جامد کوڈ، یہ ایک ایسا کوڈ ہے جس میں دیے گئے ڈیٹا کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور جو معلومات اس میں دی گئی ہیں وہ اس میں محفوظ ہیں۔ کسی تبدیلی کے بغیر ایسے کوڈز عام طور پر اشتہارات، روزگار کے معاہدوں یا دفتری فائلوں کو محفوظ کرنے اور بآسانی شیئر کرنے کے کام آتے ہیں۔ متحرک کوڈ، یہ کیو آر کوڈ اپنے ڈیٹا کو ٹریک کرنے، ترمیم کرنے اور اپڈیٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ بچوں، کووڈ-19 کی وبا کے دوران ان کیو آر کوڈ کا استعمال زیادہ بڑھ گیا۔ اس کوڈ سسٹم کو 1994 میں ایک جاپانی ٹیم نے تیار کیا تھا۔ اس ٹیم نے بار کوڈنگ ٹیکنالوجی کو بھی تشکیل دیا تھا، اور پھر مختلف اداروں کی جانب سے شکایت کی گئی کہ بار کوڈز میں زیادہ ڈیٹا اکٹھا نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس ٹیم نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کس طرح بڑے پیمانے پر تفصیلات کو مختصر کوڈ میں سمجھایا جائے یا سمایا جائے۔ ایک انٹرویو میں ماشیرو ہارا نے، جو اپنی ٹیم کے ساتھ کام کر رہے تھے، بتایا کہ ہم 10 سال سے بار کوڈ ریڈر بنا رہے تھے۔ پھر ہمیں اسٹریٹجک گیم گو کا بورڈ دیکھ کر کیو آر کوڈ سسٹم کا خیال آیا، جس میں بہت زیادہ تفصیلات جمع کی جا سکتی تھی۔ اس طرح کیو آر کوڈ کا قیام عمل میں آیا، اور نہ صرف جاپان بلکہ ساری دنیا میں کیو آر کوڈ کو بہت مقبولیت ملی۔ اب کیو آر کوڈ لوگوں کے تحفظ کے لیے متعدد ایپس، خاص طور پر مالیاتی سروس اور کووڈ وبا کے دوران ان کیسز کی ٹریکنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ 1994 میں بار کوڈ صرف معیشت سے مخصوص تھے۔ پیارے بچوں، کیو آر کوڈ 1000 ہندسوں اور حروف کو سٹور کر سکتا ہے، اور اگر کوڈ میں کوئی مسئلہ ہو تو بھی اسکینرز انہیں بآسانی سمجھ لیتے ہیں۔ جاپان کی یہ ٹیم آج کل نیو کوڈز تیار کرنے پر کام کر رہی ہے۔ یہ کیو آر کوڈ موجودہ ورژن سے کافی مختلف ہوگا۔ نئے کوڈ سسٹم میں رنگ بھی ہوں گے، جبکہ نئے کوڈ چکور کے بجائے تکونی شکل کے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ڈیزائن موجودہ کے مقابلے میں زیادہ تفصیلات سٹور کر سکیں گے۔ بچوں، آج ایک عملی مشق بھی کرتے ہیں۔ آپ بچوں کے الفضل کے صفحہ 4 پر موجود کیو آر کوڈ کو سکین کر کے دیکھیں
کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ تو بچوں، آپ کو آج کا سوال اور اس کا جواب کیسا لگا؟ انشاءاللہ اگلے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ آپ کا بھائی خلیق احمد شرجیل۔ جزاکم اللہ بھائی جان، آپ نے ہمیں اتنی زیادہ معلومات فراہم کی۔ اب چلتے ہیں صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے لیے۔ تو چلتے ہیں زینہ آپی اور ان کی امی جان کے پاس۔ ٹھیک ہے، پھر چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ ماما۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماما مجھے ذہنی آزمائش تو سنا دیں۔ جی، جیسا کہ آپ سب بچوں کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے زینہ؟ سب سے پہلے راستہ تلاش کے لیے آیا ہے، جس میں گڈو ہمیں حروف تہجی پڑھاتا ہے۔ لگتا ہے گڈو نے آج یہ سے کچھ لکھنا ہے۔ جی چلیں پڑھتے ہیں، راستہ تلاش کریں۔ سردیاں ختم ہونے کو آئی ہیں، گڈو کی امی نے اسے موزے جمع کرنے کا کام دیا ہے۔ ایک جیسے موزے تلاش کرنے میں اس کی مدد کریں۔ تو ہمارے حروف ہے میم، واو، زے اور ژے، جس سے بنتا ہے لفظ موزے۔ اور موزے کیا ہوتے ہیں زینہ؟ ساکس۔ جی شاباش۔ اس کے بعد ہے محاورہ بوجھیں۔ جی آپ کو اسکرین پہ ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی، آپ نے یہ تصویر دیکھ کے بتانا ہے کہ یہ کون سا محاورہ ہے۔ اس کے بعد ہے بچوں کے الفضل کا سوال نامہ۔ تو اب ہم سوال پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کو اس کے جواب آتے ہیں کہ نہیں۔ پہلا سوال ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو ایک ساتھ بڑھتی اور گھٹتی ہے؟ مجھے لگتا ہے عمر ہے۔ آپ کا اچھا گیس ہے، ہم اگلے شمارے میں لیکن اس کا جواب دیکھیں گے۔ دوسرا سوال ہے کہ وہ کیا ہے جو دو اشخاص میں تقسیم کریں تو دونوں کو پوری ایک ایک چیز ملے؟ مجھے نہیں پتا۔ تیسرا سوال ہے وہ کیا چیز ہے جس کی شکل گول نہیں مگر دیکھنے میں گول ہے؟ مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ چوتھا سوال ہے اگر 5 مشینوں کو 5 کھلونے تیار کرنے میں 5 منٹ لگتے ہیں تو 100 مشینوں کو 100 کھلونے تیار کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ مجھے لگتا ہے 5 منٹ ہوئیں گے، 5 کیونکہ یہ ساری سیم مشینز ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ 5واں سوال ہے کہ انسانی جسم کی کون سی ہڈیاں پھیپھڑوں اور دل کی حفاظت کرتی ہیں؟ پھیپھڑے ہمارے لنگس ہوتے ہیں اور دل ہارٹ۔ رب کیج۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا سوال نامہ۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس پہیلیاں۔ پہلی پہیلی ہے 3 حرفوں کا میرا نام، کھانے میں آتا کام، الٹا سیدھا ایک سمان، نام لڈو نام پان۔ آپ گیس کر سکتی ہیں؟ نہیں؟ اوکے۔ دوسری ہے چھوٹے بڑے سبھی کو بھائے، بوجھ سکے تو بوجھ، گول مٹول رنگ ہے پیلا، پیٹ میں داڑھی مونچھ۔ نہیں پتا۔ اوکے۔ اور تیسری ہے ہرا آٹا لال پراٹھا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ اوکے، تو ان سیگمنٹس کے جوابات ہمیں اگلے شمارے میں ملیں گے۔ اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات اور درست جواب بھجوانے والے بچوں کے نام دیکھتے ہیں۔ ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے یہ سوالات اور جوابات اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ یہاں اسکرین پر آپ ایک QR کوڈ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ان سوالات کو حل کرنے کے لیے ابھی اسکین کریں۔ جو بچے پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس بار لازمی کوشش کریں کہ بھجوائیں۔ جو بچے بچوں کے الفضل میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمیں لطائف بھجوا سکتے ہیں۔ جو بچے خود نہ بھیج سکتے ہوں تو اپنے امی ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوائیں۔ آپ لکھ نہ بھی سکیں تو آڈیو کی صورت میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنی تحریریں بھی ہمیں بھجوائیں۔ گلدستہ معلومات کے لیے اپنی تحریریں بھجوا سکتے ہیں۔ جنہیں پہیلیاں اور سوالات پسند ہیں تو وہ بھی کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں اور کوئی پہیلی ڈال سکتے ہیں۔ ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات اور اپنی تحریرات بھجوا سکتے ہیں۔ تو زینب آپ ہمیں بتائیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@alfazl.com اور ٹیلی گرام یا واٹس ایپ نمبر ہے 447566234466۔ جی جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ ماما۔ ماما مجھے بچوں کے الفضل سے لطائف تو پڑھ کر سنائیں۔ چلے آئیں ہم لطائف پڑھتے ہیں۔ بچوں کے الفضل کا کیا چیلنج ہے لطائف پر؟ ہنسنا منع ہے۔
جی دیکھتے ہیں ہمیں ہنسی آتی ہے کہ نہیں. آئے پڑھتے ہیں. سب سے پہلا لطیفہ ہے دم. ایک بے وقوف چڑیا گھر دیکھنے کے بعد دوسرے بے وقوف سے ہاتھی اور گھوڑے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دوسرا بے وقوف گھوڑے کی دم پیچھے ہوتی ہے اور ہاتھی کی آگے. سمجھ آئیے؟ جی. اوکے. اس نے جو ہاتھی کا ٹرنک ہے نا اس کو بھی وہ کہہ رہا تھا کہ دم ہے. اس کے بعد ہے یونٹس. ایک کنجوس کو کرنٹ لگا. اس کے گھر والوں نے جلدی سے پوچھا آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کنجوس کہنے لگا مجھے چھوڑو, باہر دیکھ کر بتاؤ کتنے یونٹ ضائع ہو گئے. اس کے بعد ہے املی. وردہ یہ تم آنکھیں بند کر کے املی کیوں کھا رہی ہو؟ نجمہ میں نے امی سے وعدہ کیا تھا کہ میں آئندہ املی کی طرف دیکھوں گی بھی نہیں. اس کے بعد ہے بلی. سلیم میری پیاری بلی کھو گئی ہے. کلیم تو واٹس ایپ پر اشتہار دے دو. سلیم کیا فائدہ, میری بلی کے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے. اس کے بعد ہے آم. خاتون پھل فروش سے تم نے میرے بیٹے سے 2 کلو آموں کے پیسے وصول کیے, لیکن جب میں نے آموں کا وزن کیا تو وہ صرف 1 کلو نکلے. پھل فروش محترمہ ذرا اپنے بیٹے کو بھی تول کر دیکھیں. سمجھ آئیے؟ جی. کیا؟ کیونکہ وہ بھی 1 کلو کھا سکتا تھا. ہاں کہ اس کو لگ رہا ہے کہ 1 کلو آم بیٹے نے کھا لیے اس لیے کم ہو گیا. اس کے بعد ہے آسیب. استاد آسیب کا جملہ بناؤ. شاگرد منع جلدی سے آسیب کھا لے. آسیب ایک لفظ ہوتا ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے ہانٹڈ یا ایسے, تو اس نے اس کو توڑ کے جملہ ایسے بنایا کہ منع آسیب کھا لے. اس کے بعد ہے پیٹرول. ایک بے وقوف وزیر بننے کے بعد ہسپتال کے دورے پر گیا. وہاں 2 مریضوں کو آکسیجن دی جا رہی تھی اور ایک مریض کو ڈرپ لگائی گئی تھی. وزیر نے ڈاکٹر سے پوچھا 2 مریضوں کو CNG لگی ہوئی ہے اور تیسرے کو کیوں نہیں لگائی گئی؟ تو ڈاکٹر نے ڈرپ کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ مریض پیٹرول پر چل رہا ہے. اس کے بعد ہے نمک دانی. ایک بے وقوف کو کسی جگہ نوکری ملی اور نمک دانیاں بھرنے کا کام دیا گیا. اس نے پورے دن میں صرف 1 نمک دانی بھری. مینیجر نے اسے بہت ڈانٹا اور کہا تم بہت کام چور ہو, تم نے پورے دن میں صرف 1 نمک دانی بھری ہے. تو بے وقوف نے جواب دیا جناب ان کے سوراخ ہی اتنے چھوٹے ہیں کہ نمک بڑی مشکل سے اندر جاتا ہے. تو اس نے اس کو کھول کے نہیں فل کیا, اس کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے ہولس ہیں اس سے کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ تھے آج کے لطائف. آپ کو کون سا لطیفہ پسند آیا؟ نمک دانی. اوکے, سارے ہی ہنسنے والے تھے. امید ہے سب بچوں کو لطائف پر خوب ہنسی آئی ہوگی. تو یہ تھے آج کے لطائف. جزاکم اللہ, آپ نے ہمیں خوب ہنسایا. جی آپ پہ مجھے بھی بہت ہنسی آئی. تو یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفضل, جس کا موضوع تھا یوم مسیح موعود. سب بچوں کو آج کا شمارہ پسند آیا ہوگا. اگلے بار ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان اور ایک نئے شمارے کے ساتھ. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں, الفضل کی ٹیم کو بھی دعا میں یاد رکھیں, اور بچوں کے الفضل کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اب ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ. جی اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابتدا سے تیرے ہی سایے میں میرے دن کٹے, گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خوار. لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول, میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا در
اس قدر مجھ پر ہوئی تیری عنایات و کرم، جن کا مشکل ہے کہ روز قیامت ہو شمار، اسمعوا صوت السماء، جاء المسیح، جاء المسیح، نیز بشنو الزمین